اور فرمائے یہ جملے جب میں پڑھتا ہوں حدیث پاک کے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جب کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے ہمیں نیکی کی توفیق دی، ورنہ اللہ کریم تو ہماری عبادت کا محتاج نہیں، آسمان میں بھی اس کی عبادت کرنے والے ہیں، زمین پر بھی اس کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں۔ جب بھی نماز پڑھا کرو، نیکی کیا کرو، یہ شکر ادا کیا کرو اللہ کا کرم ہے میں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی وقت فرشتے کہتے ہیں اللہ کریم اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب اللہ کریم جو ارشاد فرماتا ہے نا، سنو گے ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم قیامت تک میرے بندے کی، مومن بندے کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، جس کی تم نیکی اور برائیاں لکھتے رہے اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر میری تسبیح و تحلیل کرنی ہے، قبر پر کھڑے ہو کر میری تسبیح پڑھنی ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے۔ غور فرمائے کہ فرشتے قبر پر کھڑے ہو کر تسبیح پڑھتے ہوں گے، کیا مومن کی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہوگا؟ اب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے قبر پر کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک کھڑے ہو جاؤ، اور یہاں پر میری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہو، اور تمہاری جو عبادت ہے قیامت تک جو تم تسبیح پڑھتے رہو گے، جو تعلیم کلمہ طیبہ پڑھتے رہو گے، اللہ کریم فرماتا ہے اس کا ثواب میرے مومن بندے کے اعمال نامے میں لکھتے رہو۔ لیکن تم کرو گے اس کا ثواب میں اپنے مومن بندے کو عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ نے بتا یہ ساری عظمتیں اور فضیلتیں دی ہے تو حضور کے ساتھ قرآن پڑھے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو قرآن پاک میں ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ کرنا اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ قبر سے جب اٹھے گا تو یہی دو فرشتے کرام کاتبین یہ اس کے پاس آ جائیں گے، گلے میں جو لٹکا ہوگا نا نامہ اعمال ان کو کھولیں گے، اور پھر اس کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، سنیں قرآن وَكُلَّ إِنسَانٍ ہم اسے پھر نکالیں گے قیامت کے دن، یلقاہ منشورا، کھول کر پھر حکم ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اب فرشتے نا اس کے نام آباد کو کھول کر اس کے سامنے کر دیں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، کریم رب کی طرف سے اپنے نام آباد کو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرے لیے کتنا حساب کافی۔ جب ساری اچھائیاں اور برائیاں سامنے ہوگی، آپ خود غور فرمائے جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں رات دن فضول کاموں میں، اور ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ایسی حالت میں ہم مر گئے تو قیامت کے دن ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے ہوگا تو ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ قرآن پاک پڑھے، بار بار اللہ کریم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اگرچہ ہم قرآن سے دور ہیں، بار بار فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو نیک ہوں گے، مومن ہوں گے، جنتی ہوں گے، ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب ان کو جب نام اعمال ملے گا نا، وہ خوش ہو کر کیا کہیں گے؟ پڑھو قرآن، ایسے سبحان اللہ کو بھی تو میں خود کہتا ہوں سبحان اللہ۔
سورہ قرآن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا ما أغنى عني ماليا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کیا کہے گا یا لیتا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا کاش کہ آج مجھے میرا نام آنا ولم ادری ما حسابیا کاش کہ میرا حساب نہ ہوتا یا لیتها كانت القاضیہ میں تو ہوتے ہی مر جاتا میرا کام تمام ہو جاتا هلك عني سلطانیہ ما أغنى عني مالیا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا سب دلیلیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کریم فرمائے گا خذوه فرشتوں کو فرمائے گا پکڑو فغلوه اس کے گلے میں پاؤں میں ڈالو ثم الجحیم صلوه پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو ثم فی سلسلہ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه 70 گز لمبا زنجیر ہوگا فرشتے اس کو باندھیں گے پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے یہ اس کا حشر ہوگا جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو ابا بھی مکان دعا کیا کرے اللہ کریم اعمال صالحہ کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق آمین اور قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما آمین آمین آقا کریم کی شفاعت سے ہم سب کو بہتر آمین آمین میں دعا کر رہا ہوں آپ کو کتنے حضرات موجود ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ آمین کہہ دیں گے تو ضرور اللہ کا کرم ہوگا جس طرح آج ہم اس کا مسجد میں اکٹھے ہیں اللہ کرے قیامت کے دن ہم حضور کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے میرے پیر صاحب فرماتے ہیں منظر کیا ہوگا سنیں آپ یہ آخری جملے عرض کر رہا ہوں سبحان اللہ تو اتنا سنا دے تو واپس جاتے ملتان تک جاتے ہوئے خوش جاؤ پیر صاحب فرماتے ہیں حشر